اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین فہنا فصول ثلاثۃ الاول فی الوضوء، یہاں تین فصلیں ہیں۔ پہلی فصل وضو کی۔ تین فصلیں کس بنیاد پر ہیں؟ یہ تین فصلیں وہی جو انہوں نے تعریف کی تھی طہارت کی، اور نتیجتاً یہ بتایا ہے کہ سب کا تعریف کی بنا پر طہارت صرف تین چیزیں بچ جاتی ہیں جن کو طہارت کہا جاتا ہے: وضو، غسل اور تیمم۔ ان تین چیزوں کو طہارت کہا جاتا ہے۔ تو انہی تین چیزوں کی بنیاد پر تین فصلیں ہیں، ایک فصل وضو میں، ایک غسل میں اور ایک تیمم میں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تین فصول ہیں۔ الاول فی الوضو، پہلی فصل ہے وضو کے متعلق، بضم الواو، واو کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ وضو نہیں ہے، فتح نہیں ہے جس طرح عام طور پر بعض فتح پڑھتے ہیں، فتح نہیں ہے بلکہ ضمہ ہے۔ وضو اسم للمصدر ہے، یہ اسم مصدر ہے، مصدر کا نام ہے، مصدر کے اسم ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اسم مصدر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہے؟ مصدر حدث فعل کے متعلق بتاتا ہے۔ فعل حدث یعنی مصدر یعنی حدث، مثلا ہم کہتے ہیں ضرب، حدث کیا ہے؟ مارنا، یعنی انجام دینا، اس کو کہا جاتا ہے انجام دینے کو۔ حدث یا احداث کو مصدر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک فعل کا انجام ہونا، انجام پانا، یہ مصدر ہے۔ اس میں مصدر کیا ہے؟ یعنی جب وہ فعل انجام پا جاتا ہے، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ مثلا وضو، یہ اس میں مصدر ہے، اس کا یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مصدر توضع ہے، ایجاد فعل۔ مصدر بالفاظ دیگر ایجاد فعل، ایک فعل کو ایجاد کرنا، ایک حدث کو ایجاد کرنا۔ توضع یعنی وضو کرنا، وضو کرنے کے عمل کو انجام دینا، یہ ہے وضو، اپنا توضع۔ اور جب وہ حالت انجام دینے کے بعد جو حالت بنتی ہے وہ وضو ہے۔ جب یہ جو افعال ہیں، چند افعال، نیت ہے مثلا چہرہ، بازو، مسا، یہ چند افعال انجام دینے کے بعد جو انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ طہارت۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ طہارت ہے نا۔ جب یہ حاصل ہو جاتی، یہ عمل مکمل ہو جاتا، اس وقت وضو کہتے ہیں اس کو۔ سمجھے؟ تو پس مصدر یعنی ایجاد فعل، اسم مصدر یعنی اس فعل کا نتیجہ۔ بے ضم الواو اسم للمصدر، یہ اسم مصدر ہے۔ فإن مصدرہ التوضؤ، اس کا مصدر توضع ہے۔ توضع یتوضأ توضؤا، باب تفعل ہے، باب تفعل کا مصدر ہے۔ توضع یعنی وہ عمل وضو انجام دینا۔ علی وزن تعلم، تعلم کے وزن پر ہے۔ اما الوضو بالفتح، واو کے فتح کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے وضو، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ بس تین اصطلاح میں آ گئی، ایک وضو، دوسرا توضع، تیسرا وضو۔ وضو یعنی وہ حالت جو انسان کو وضو کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ توضع یعنی ایجاد وضو، وضو کرنا، وہ عمل انجام دینا۔ وضو وہ پانی جس سے وضو کر رہے ہیں۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وضو کی اصل وضاعت سے ہے۔ وضاعت کیا چیز ہے؟ وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّضَارَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ، یہ پاکیزگی ہے گناہوں کی ظلمت سے۔ ٹھیک ہے، وضو سے یعنی مراد گناہوں سے پاکیزگی، گناہوں کی ظلمت سے پاکیزگی۔
وموجبہ البول والغائط والریح، وضو کا موجب یعنی جو چیز وضو کو واجب قرار دے دیتی ہے وہ بول ہے اور غائط ہے۔ اسی موجب کو مبتل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں نا موجبات وضو، دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا ہے مبتلات وضو، ٹھیک ہے نا۔ موجبات، دروازہ بند کر دو یار۔ موجبات وضو یا مبتلات وضو دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو ابھی اس لفظ کو یہیں حل کر لیتے ہیں تاکہ آگے ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آگے انہی کے متعلق بحث آئے گی، یہیں حل کرتے ہیں اس دو لفظوں کو۔ موجب یعنی وہ چیز جو کسی چیز کے کرنے کا سبب بنتی ہے کہ وہ چیز انجام دی جائے، ٹھیک ہے۔ مبتل یعنی وہ چیز جو وضو کو باطل کر دے، اس طرح نماز کا مبتل ہے، روزے کا مبتل ہے، روزے کو جو چیز باطل کرتی ہے نماز کو باطل، وضو کو باطل ہے۔ اب ان دو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ جو چیز کس چیز کو باطل کرتی ہے مبتل ہے، یعنی پہلے تھی اب اس کو، مثلا پہلے وضو تھا انسان کا، اس کے بعد ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ وضو کی حالت سے خارج ہو گیا ہے، یہ ہے مبتل۔ مثلا وضو کی حالت میں تھا، میں نے جا کر پیشاب کر لیا ہے، طہارت کر لی ہے، تو میرا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ میرا طہارت کرنا یہ وضو کے لیے مبتل ہے، ٹھیک ہے۔ موجبات وضو کیا ہے؟ موجبات یعنی ایسے امور جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ عام ہے، چاہے اب میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے، ایک ایسا کام کر جس کی وجہ سے وضو واجب ہے، پیشاب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وضو انسان پر واجب، اگر پہلے وضو تھا تو ٹوٹ گیا ہے، آئندہ کے لیے واجب ہو جائے گا، اگر نہیں تھا تو وضو کرنا واجب ہے۔ یہ موجبات یعنی ایسا کام جو وضو کو واجب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مبتل یعنی وہ جو وضو کو توڑ دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ دو، ان کے بارے میں آگے بحث آئے گی، ان کے درمیان جو ہے وہ نسبت کون سی آگے آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ بھی ہے یہاں پر، وہ لفظ ہے سبب، وضو کا سبب، وضو کا سبب، ایسا کام جو وضو کا سبب بنتا ہے۔ پس تین لفظ ہیں، ایک موجبات وضو، دوسرا مبتلات وضو، تیسرا اسباب وضو، سبب وضو۔ یہ جو سبب ہے یہ دونوں سے عام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ موجب کو بھی شامل ہے، مبتل کو بھی شامل۔ مبتل یعنی وہ ناقص بھی اس کو کہتے ہیں، ناقص یعنی توڑ دینے والا، مبتل باطل کر دینے والا، وہی ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ موجبات وضو اور مبتلات یہ ناقض وضو میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو سبب ہے یہ دونوں کو شامل ہے، دونوں کو، ناقض کو بھی شامل ہے، موجب کو بھی شامل ہے۔ چاہے انسان وضو کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، وضو کی حالت میں ہو، ایسا کام اس سے انجام پا جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو کی حالت میں نہیں وہ کام انجام پا جائے تو پھر وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سبب عام ہے، دونوں کو شامل ہے۔ آئی سمجھ بات کی؟ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق نموجب ہو البول والغائط، اس کا موجب بول اور غائط ہے، والریح اور ریح، ہوا خارج ہونا، من موضع المعتاد، موضع معتاد سے، عادی مقام سے جو عام ہے، خدا کی طرف سے طبی بنایا گیا ہے، اور من غیر معین سدادہ، یا کسی اور مقام سے یہ خارج ہوں، جب وہ مقام عادی جو ہے انسان کا خدا نخواستہ بند ہو، جو مریض ہوتے ہیں، نالی لگی ہے، پتہ نہیں کیا لگا ہے، تو بھی انسان کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتے ان کاموں سے۔ کہتے ہیں اطلاق الموجب علی هذه الاسباب باعتبار ایجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فیہ،
یہ جو مطلقاً مصنف نے کہا ہے موجب کا لفظ استعمال کیا ان اسباب کے اوپر، یہ جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، یہ کس اعتبار سے کہا ہے کہ موجب ہیں، موجب وضو ہیں؟ یہ بے اعتبار ایجاب الوضوء، اس اعتبار سے کہ یہ وضو کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ کب؟ اندر تکلیف، جب ایک ایسی تکلیف، ایسا فرض انسان پر آتا ہے جس میں وضو شرط ہے، تو اس وقت یہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب نماز کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے نا، جب نماز کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم میں پیشاب کرتا رہوں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی تکلیف کے وقت، جس وقت تکلیف انجام دینی ہے، فرض انجام دینا ہے جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت یہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کو موجبات وضو کہا جاتا ہے۔ کما یطلق علیہ الناقض، اسی طرح ان کے اوپر ناقض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جو مبتل کہا ہے ہم نے، ناقض کا اطلاق ہوتا ہے، کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ باعتبار عروضها المتطہر، چونکہ یہ عارض ہوتے ہیں متطہر کو، متطہر جس نے وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، اس نے پیشاب کر لیا ہے، تو یہ ناقض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ان کو ناقض کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے کہ یہ مثلا نماز کے لیے جس کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے وضو کو ضروری قرار دے رہے ہیں، اس لیے ان کو موجب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسبب عام منہما، سبب دونوں کو عام ہے، جس طرح بتایا کہ سبب دونوں کو شامل ہے، چاہے تکلیف کا وقت نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، تب بھی اگر ہم سے یہ افعال سرزد ہو جائیں تو ان کو جو ہے سبب کہا جاتا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تب بھی، اگر وضو کی حالت میں انسان تھا تو تب بھی یہ سبب ہے وضو کرنے کا، جب پہلا وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر نہیں تھا تب بھی، دونوں کو شامل ہیں۔ مطلقاً، اس مطلقاً کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے نا وہ ہو جائے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ سبب عام مطلق ہے، موجب کو بھی اور ناقص کو بھی۔ عام مطلق سے کیا مراد ہے؟ عام مطلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز دوسرے کے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے، لیکن دوسری پہلے کے تمام کو شامل، یہی عام مطلق ہے نا۔ اب سبب موجب کو بھی شامل ہے، ناقص کو بھی، یعنی موجب کو سبب بھی کہیں گے، ناقص کو سبب بھی کہیں گے، دونوں کو شامل ہے، لیکن یہ جو دو ہیں موجب اور ناقص، یہ سبب کے تمام افراد کو شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی کیسے؟ یعنی یہ ہے کہ سبب پہلے دوسری طرف سے جاتے ہیں۔ موجب کس وقت ہوتا ہے؟ جب تکلیف کا وقت ہو جائے، مثلا نماز وقت داخل ہو گئی ہے، اب یہ اسباب موجب وضو بن جائیں گے، وضو کرنا واجب ہو جائے گا، ان کو سبب کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ سبب ہی تو کہا جائے گا جو سرزد ہوا انسان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور انسان سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ ناقص۔ سبب کہا جائے گا نہیں کہا جائیں گے ان کو؟ سبب بھی کہا جائے، یعنی یہ دونوں کو شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ موجب اور ناقص خود ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ ناقص اور موجب، یا موجب اور مبتل، ناقص اور مبتل، ان کے درمیان جو ہے کون سی نسبت ہے؟ کہتے ہیں ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے، عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ کیسے عموم من وجہ کی نسبت بنے گی؟ اس کو ثابت کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ عموم من وجہ کی کیسے نسبت ان کے درمیان بنے گی؟ موجب اور ناقص کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت کیسے بنے گی؟ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا اور آپ نے وضو کیا ہوا ہے، کوئی فعل سرزد ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا نا، موجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ موجب نہیں ہوگا۔ وضو کیا ہوا ہے، نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، اب اس ٹائم مثلا مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گئی ہے، بول غائط ری وغیرہ،
تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ فعل ناقض ہے، موجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور مجھ سے یہ فعل بھی سرزد ہو گیا تھا، چاہے ابھی ہوا ہے جو نماز کے وقت پہ ہوا ہے، وضو کی حالت بھی نہیں ہے، تو یہ موجب بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ موجب ہے، ناقص نہیں ہے. ناقص اس وقت ہوتا ہے جب وضو ہوتا، وضو نہیں ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے، یہ سرزد ہو گیا ہے. یہ فعل کیا بنے گا جب نماز کا وقت ہو جائے گا؟ تو موجب ہے. اب ناقص نہیں ہے، موجب ہے. دو صورتیں یہ تو کہ وجہ افتراق، وجہ جم کیا ہے ان کی؟ وضو کیا ہوا ہے میں نے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، یہ فعل سرزد ہو گیا مجھ سے. اب ناقص بھی ہے اور پہلا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس اعتبار سے ناقص ہے، اگلے وضو کو واجب قرار دے رہا ہے، اس کے اعتبار سے موجب ہے. آئی سمجھ بات کی؟ موجب بھی اور ناقص اس طرح جو ہے یہ عموماً وجہ کی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان. کما انا بینہما عموماً من وجہ، جیسا کہ ان دو کے درمیان یعنی سبب موجب اور ناقص کے درمیان نسبت جو ہے عموماً وجہ کی ہے. فکانت تعبیر بسبب اولا، جناب اشارے فرماتے ہیں کہ جو سبب کا لفظ ہے نا، سبب وہ زیادہ اولا ہے. چاہیے تھا مصنف کو کہ کلمہ سبب استعمال کرتے بغیر موجب کے، کلمہ سبب کو اختیار کرتے، چونکہ سبب دونوں کو شامل تھا. موجب کو بھی چاہے نماز کا وقت ہو نہ ہو، پہلے وضو کیا ہے نہیں کیا، جب یہ فعل سرزد ہوں گے تو انسان کے اوپر وضو کرنا ہوگا، وضو کرنے کا سبب بنیں گے یہ. والنوم الغالب والنوم الغالب غالبتاً مستہلکتاً علی السمع والبصر، نیند غالب، غالب نیند یعنی وہ ایسی نیند جو غالب آ جائے، ٹھیک ہے، کس پر؟ انسان کی سماعت پر اور بصارت پر، کان بھی بند ہو جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، وہ نیند مبطل نماز ہے، مبطل وضو ہے. والنوم الغالب، و نوم غالب غالبتاً مستہلکاً مکمل غلبہ آ جائے، علی السمع والبصر، کانوں پر اور آنکھوں پر، بل علی مطلق الاحساس، بلکہ مطلق احساس پر غلبہ آ جائے. نیند غالب مطلق احساس، انسان کے احساس جو ہے اب حس ختم ہو جائے، جب سو جائے تو حس ختم ہو جاتی ہے، جب حس انسان ختم ہو جائے تو اس وقت جو وضو ٹوٹ جائے گا. ولیکن الغلبۃ علی السمع تقتضی الغلبۃ علی سائرها، لیکن سماعت کے اوپر جو غلبہ ہے نیند کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام اعضاء کے اوپر جو غلبہ ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کان سننا بند ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء انسان کے سو گئے ہیں. سب سے جلدی جو ہے وہ انسان کی آنکھ سوتی ہے اور سب سے آخر پہ کان سوتے ہیں. جب کان سوتے ہیں سمجھو پورا جسم سو گیا. اب فلذا خصہ، اسی لیے مصنف نے سماعت کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، دوسرے اعضاء کی بات نہیں کی. عمل بصر، بصر کو کیوں ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں فوا اضعف من کثیر منہا، بصر جو ہے اکثر اعضاء میں سے ضعیف ترین ہے، یعنی سب سے پہلے سو جاتی ہے. فلا وجہ تخصیصی، بس اس بصر کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کوئی دلیل علت مصنف کے پاس نہیں تھی جو انہوں نے مطلب اس کو ذکر کیا ہے خصوصی طور پر. ومزیل العقل، ایسی چیز جو انسان کے عقل کو ذیل کر دیتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. من جنون سکرن و اغمائن، مثلا خدا نخواستہ پاگل ہو جائے، نشے کی حالت میں ہو جائے، بے ہوش ہو جائے انسان، جن چیزوں سے عقل ذیل ہو جاتا ہے تو انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے. والاستحاضۃ، استحاضہ مبتلات میں سے علاوہ جن یاتی تفصیل ہو، جس طرح اس کی عن قریب تفصیل آ جائے گی. کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.